خسکم جہاں پاک، اوشان نے شمشیر میان میں واپس رکھتے ہوئے کہا، سب مر گئے۔ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، انداز ایسا ہی تھا جیسے ان کا مرنا محض ایک بچکانہ کھیل رہا ہو جس سے وہ اب تک لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہی۔ بہت برا ہوا۔ ان میں سے ایک آدھ کو زندہ رہنا چاہیے تھا تاکہ وہ دوسروں کی تجہیز و تکفین میں ہماری مدد کر سکتا۔ اوشان نے کہکا لگا کر کہا، ویسے اتنی جلدی شمشیر سناجو یا ماسٹر کا مذاق اڑانے والوں کو پہلے کبھی سزا نہیں ملی۔ آج تو کمال ہی ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہوں۔ اب ایسا بھی انکسار نہ دکھائیے، ٹائیگر نے کہا۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتائیے، وہ شخص لٹو کی طرح گھومتا ہوا خود کو کیسے ہلاک کر بیٹھا تھا؟ اسے چھوڑو، تم تو صرف یہ بتاؤ کہ جب وہ تینوں شمشیر زن میری طرف لپک رہے تھے، ان 3-4 لمحوں میں تمہاری توجہ صرف میری ذات پر کیوں مرکوز ہو گئی تھی؟ اگر ان لمحوں میں کوئی تلوار باز چلتے چلتے یوں ہی ہاتھ بھی لہرا دیتا تو تمہارے جسم کا دائیں حصہ اس کی تلوار کی زد میں ہوتا۔ آخر تم یہ لاؤبالی پن کب ترک کرو گے؟ کیا مطلب؟ ٹائیگر حیرت زدہ رہ گیا۔ اگرچہ وہ اپنی تربیت کے اعتبار سے تکمیل کے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا تھا، لیکن اوشان تھا کہ اسے حیرت زدہ کر کے ہی چھوڑتا تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اوشان نے غلط نہیں کہا تھا۔ ان لمحوں میں وہ واقعی غافل ہو گیا تھا، اور اس کھیل میں غفلت کا دوسرا نام ہمیشہ ناقابل تلافی نقصان ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی شمشیر زن اسے جاتے جاتے چرکا لگا سکتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ ان لمحوں میں وہ یہ دیکھنے کے لیے اوشان کی طرف متوجہ ہو گیا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کون سا انداز اختیار کرتا ہے اور کس تکنیک سے جوابی کارروائی کرتا ہے۔ اوشان نے جو تکنیک اختیار کی تھی وہ اس کے لیے نئی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ انداز نیا تھا، لیکن اپنے استاد کی کارکردگی اسے ہمیشہ ہی مسحور کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے ان 8 میں سے ایک پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ بہت عرصے بعد شمشیر زنی کا منظر دیکھنے کو ملا تھا، لیکن آنے والے معمولی تلوار باز ہی ثابت ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ماہر فن نہیں تھا، ورنہ جنگ دیکھنے کا ضرور لطف آتا۔ ٹائیگر نے ندامت آمیز انداز میں اوشان کی طرف دیکھا۔ سوری لٹل فادر، اس نے دھیمی آواز میں معذرت کر لی۔ اوشان کے ہونٹوں پر شفقت آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس لاپرواہی کے لمحوں میں تم نے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ مجھے معاف کرنے کی کوئی شرط تو نہیں لٹل فادر؟ ٹائیگر نے کراہ کر پوچھا، کیونکہ اسے شبہ تھا کہ اوشان اسے کوئی کڑی مشق کرنے کی سزا دینے کا ارادہ نہ کر لے۔ ہاں، شرط تو ہے۔ اوشان کے لہجے میں شرارت تھی۔ تمہیں یہ انسانی لاشوں کا کوڑا کرکٹ اٹھانا پڑے گا۔ اس نے انگلی سے فرش پر بکھری ہوئی لاشوں کی طرف اشارہ کیا۔ فرش اور قالین کی دھلائی بھی ہوگی۔ میں ایسے ماحول میں سانس بھی نہیں لے سکتا۔ موت، نفرت، خوف اور دہشت کے تاثرات اس کمرے کی فضا میں منجمد ہو کر رہ گئے ہیں۔ جب تک تم یہ کام کرو میں غسل کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اوشان نے بڑی محبت سے اپنی شمشیر کے دستے پر ہاتھ پھیرا۔ شمشیر سناجو کے دستے پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، جن سے انعکاس نور کے باعث بڑی ہی اثر انگیز لہریں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اوشان نے شمشیر الماری میں واپس رکھ کر اسے بند کر دیا اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی۔ کھڑکی سے پار دور آسمان پر سپیدہ سحر کی خفیف سی لکیر سر ابھارنے لگی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور قالین کا ایک کونا پکڑ کر لاشوں کو اس کے درمیان جمع کرنے لگا۔ 7 سیاہ پوشوں کی لاشیں قالین کے درمیان ڈھیر کر کے وہ چند لمحوں تک ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر برا سمو بنا کر 8ویں لاش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ 8ویں ساکت لاش ان سیاہ پوشوں کے لیڈر کی تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر ٹائیگر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اسے تو بھول ہی گیا تھا۔ اس نے گہری نظر سے لیڈر کی طرف دیکھا۔ بظاہر تو وہ کسی لاش کی مانند بے حس و حرکت ہی لگ رہا تھا، لیکن ٹائیگر نے محسوس کر لیا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اگر تم زندہ ہو تو اٹھ جاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ لیڈر کے جسم میں خفیف سی حرکت بھی پیدا نہ ہوئی۔ اور اگر تم مردہ ہو تو اسی طرح پڑے رہو، میں تمہیں بھی باقی لاشوں کے ساتھ باندھ کر دریا برد کر دوں گا۔ اس بار ٹائیگر کا لہجہ خاصا خشک تھا۔ مان لیڈر کے حلق سے ایک کراہ نکل گئی۔ ویری گڈ۔ ہوش میں آنے کی یہ ادا اگرچہ بہت پرانی ہے لیکن مجھے پسند آئی، ٹائیگر نے کہا۔ اب اٹھ جاؤ اور بتاؤ کہ تم ناشتے میں کیا پسند کرتے ہو۔ اوشان تو اپنی شمشیر کو ڈنر کرانے کے بعد غسل کرنے چلا گیا ہے، جبکہ میری انگلیاں پیاسی ہیں۔ یقین کرو ہفتے میں 1 لیٹر خون ہر انگلی آرام سے پی لیتی ہے۔ لیڈر ایک بار پھر کراہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب بے پناہ دہشت تھی۔ وہ ٹائیگر کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کچھ پوچھنے آئے تھے؟ ٹائیگر نے کہا۔ بولو، وہ کیا کیا سوال تھے؟ میں وہ ہکلا کر رہ گیا۔ اس زبان میں بات کرو جو میری سمجھ میں بھی آ سکے۔ ٹائیگر کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔
میرا خیال ہے پہلا سوال یہ تھا کہ میں کون ہوں اور کس کے لیے کام کرتا ہوں۔ اس نے تصدیق طلب انداز میں سیاہ پوش کی طرف دیکھا۔ یہی سوال تھا نا؟ تو جواب یہ ہے کہ میں یک رکنی فوج ہوں۔ جہاں فوج کا پورا ایک دستہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا وہاں میں کام کر گزرتا ہوں۔ اگر تم میرے لٹل فادر کو بھی شامل کر لو تو یہ 2 رکنی فوج ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح ہم پوری ایک ڈویژن فوج کے برابر کارکردگی دکھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ رہا تمہارے سوال کا دوسرا حصہ، تو ظاہر ہے ہم حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن صرف اسی ملک کی حکومت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی ہر اس حکومت کے لیے جو ہماری خدمات کی طلبگار ہوتی ہے۔ اوہ، تو تم کرائے کے گوریلے ہو؟ سیاہ پوش پہلی بار بولا اور اس نے فوراً ہی کرا کر اپنا دایاں کندھا بائیں ہاتھ کے پنجے میں جکڑ لیا۔ تم شاید انگریزی فلمیں بہت زیادہ دیکھتے ہو، ٹائیگر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیا تمہیں کوئی اور اچھی سی مثال نہیں آتی؟ سیاہ پوش نے نظریں جھکا لی۔ بس اب پردہ پوشوں جیسا انداز اختیار مت کرو اور شروع ہو جاؤ۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، لیڈر ہکلانے لگا۔ تم کون ہو اور تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ میں ایک عام سا مہرہ ہوں، سیاہ پوش نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے جواب دیا، اور جس کسی نے بھی مجھے یہاں بھیجا ہے میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ شٹ اپ، تم ابھی سب کچھ بتاؤ گے۔ ٹائیگر غورایا۔ لیکن یاد رکھو پھر میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ یقین کرو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ سیاہ پوش گڑ گڑایا۔ وہ کیوں؟ ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے، وہ رو دینے والی آواز میں بولا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے میں نے تمہیں یہاں رومانی مکالموں کی ریہرسل کے لیے روک رکھا ہے؟ ہوش کے ناخن لو فرزند، اپنے ان ساتھیوں کی طرف دیکھو۔ کیا یہ تمہیں عبرتناک موت سے ہمکنار دکھائی نہیں دیتے؟ تم اسے بھی مذاق سمجھ رہے ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو ان سب کو پچکار کر اٹھاؤ اور ان کے ساتھ ٹھنڈے ٹھنڈے رخصت ہو جاؤ۔ سیاہ پوش الجھن میں پڑ گیا۔ اچانک اوشان باتھ روم سے نکلا تو اس کے حلق سے ایک تحیر خیز چیخ نکل گئی۔ ٹائیگر نے عقب میں دیکھا۔ اوشان کی آواز نے اسے لمحاتی بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ سیاہ پوش نے اس خفیف سی غفلت سے بھرپور استفادہ کیا۔ اس نے سر جھکایا اور پوری قوت سے ٹائیگر کے پیٹ میں ایک ٹکر مار دی، اور پھر اس کے حلق سے ایک گٹی گٹی سی چیخ نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی کھوپڑی سنبھالے فرش پر ڈیر ہو رہا تھا۔ ٹائیگر اس وقت کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت تھا۔ اس کے پیٹ کے عضلات میں زبردست تناؤ تھا اور اس احمق نے پوری طاقت سے اپنی کھوپڑی اس کے پیٹ سے ٹکرا دی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی گردن ٹوٹ گئی اور دماغ میں اتنی زبردست چوٹ لگی کہ وہ ایک پل میں اپنے ساتھیوں کی طرح حقیقی لاش میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کو کیا ہو گیا تھا لٹل فادر؟ ٹائیگر نے اوشان سے چیخنے کی وجہ دریافت کی۔ اوہ کچھ نہیں، میں سمجھا تھا کہ شاید تم نے کوئی ایک آدھ لاش زندہ کر لی ہے اور اس کا انٹرویو لے رہے ہو، اوشان نے کہا، اور ٹائیگر برا سا منہ بنا کر لاشیں سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ بہرام نے تھکے تھکے سے انداز میں انگڑائی لی۔ وہ رات بھر جاگتا رہا تھا اور اب اس کے اعصاب میں خاصی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے نرمی سے آنکھیں بند کر لی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی کھوپڑی کا ہر حصہ اور دماغ پتھر کا ہو گیا ہو۔ اس بار چارہ گر کو بڑی ہی خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ شہر میں چند روز کے اندر اندر اتنی قتل و غارت گری ہو گئی تھی کہ ملک بھر میں کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ قتل ہونے والے زیادہ تر لوگوں کا تعلق غیر ممالک کے سفارت خانوں سے تھا۔ اس پر پوری دنیا میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہونے لگی تھی، شدید غم و غصے کا اظہار ہونے لگا تھا، اور بعض ملکوں کا احتجاج تو ایک طرح سے اعلان جنگ کے مترادف لگ رہا تھا۔ ہر ملک یہ تقاضا کر رہا تھا کہ قاتلوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ اس صورتحال سے صدر مملکت بے حد پریشان تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس بات کا تو انہیں یقین تھا کہ یہ ساری کارستانی دہشت پسندوں کی ہے، لیکن وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اس کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا تھا۔ انہوں نے فردن فردن تمام محکموں کے سربراہوں سے معلوم کیا تھا کہ دہشت پسندوں نے ان سے کوئی مطالبہ تو نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر دہشت پسند کوئی مطالبہ پورا کروانا چاہتے ہیں تو سر دست اسے پورا کر کے قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ روک دیا جائے۔ بعد میں دہشت پسندوں سے بآسانی نمٹا جا سکتا تھا، لیکن کسی بھی محکمے کے سربراہ نے جواب مثبت انداز میں نہیں دیا تھا، گویا دہشت پسندوں نے ابھی تک کسی سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ اچانک بہرام کے ایک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سناٹے میں یہ آواز بے حد خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ ہنگامی حالات کے پیش نظر اس نے صدر مملکت کے لیے عارضی طور پر ایک فالتو لائن کا بندوبست کر دیا تھا تاکہ وہ بوقت ضرورت اس سے رابطہ قائم کر سکیں۔
اس وقت جس فون کی گھنٹی بج رہی تھی اس کا تعلق صدر مملکت ہی سے تھا۔ بہرام نے تھکے تھکے سے انداز میں ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ڈاکٹر بہرام، اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ پریزیڈنٹ دس سائیڈ، صدر مملکت کی آواز گونجی۔ کل رات بھی 3 قتل ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، میں سن چکا ہوں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ صدر مملکت کی آواز میں جلاہٹ تھی۔ میں مصروف ہوں جناب، بہرام نے اطمینان سے جواب دیا۔ کام ہو رہا ہے، تمہاری مصروفیات اور اس کام کا نتیجہ کیا ہے؟ میں وہ سننا چاہتا ہوں۔ اس بار صدر مملکت کے لہجے میں ایسا تاثر تھا جیسے احساس بے بسی سے ان کی آواز برا رہی ہو۔ میرے آدمی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، جلد ہی کوئی نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اس بار تمہارے آدمی ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں، صدر مملکت نے سخت ترین لہجے میں کہا۔ میرا خیال آپ سے مختلف ہے، بہرام نے کہا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو گزشتہ رات 3 کی بجائے 30 وارداتیں ہوتی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ صدر مملکت کے لہجے میں کسی ناقابل فہم جذبے کا تاثر تھا۔ جو لوگ ان سرکٹی لاشوں کے ذمہ دار ہیں ان میں سے 8 آدمیوں کی ٹیم کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے وہ سب کے سب مارے گئے؟ کیا انہوں نے مرنے سے قبل کچھ بتایا تھا؟ جی نہیں، وہ اس نوبت کو پہنچنے سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ اوہ احمق، تمہارے ان احمق آدمیوں کو چاہیے تھا کہ ان میں سے 1-2 کو زندہ رہنے دیتے تاکہ ان سے معلومات حاصل کی جا سکتی۔ بہرام خاموش رہا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ صدر مملکت کا لہجہ بے حد خشک تھا۔ اس بار بھی بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے ٹائیگر اور اوشان کے سلسلے میں ان کے تبصرے سے دکھ ہوا تھا اور وہ بطور احتجاج خاموش ہو گیا تھا۔ اچانک لائن پر ایک نسوانی آواز ابھری۔ ہیلو سمینا، ہیلو، کہو بھئی کیسی ہو؟ کون بول رہا ہے؟ صدر مملکت کی داڑھ سے لائن کانپ گئی۔ تم کون ہو؟ جواباً اس عورت نے کہا۔ میں جو کوئی بھی ہوں اسے بھول جاؤ اور فون بند کر دو۔ دوسری طرف سے عورت نے گویا منہ چڑھا کر کہا، میں نے کال کی ہے اور میں سمینا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اچانک ہی فون پر ایک اور آواز ابھری۔ میں سمینا بول رہی ہوں۔ کون ہے؟ ہائے سمینا، کہو کیسی ہو؟ تمہارے چھوٹے بچے کا اب کیا حال ہے؟ پہلی عورت نے چہک کر کہا۔ بہرام، صدر مملکت نے جلائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ کون ہے؟ سمینا کی تحیر زدہ آواز لائن پر سنائی دی۔ معلوم نہیں، پہلی عورت نے کہا۔ ان مردوں کو نہ جانے عورتوں کی کالیں سننے کا کیا شوق ہے۔ آپریٹر، لائن سے ہٹ جاؤ۔ میں آپریٹر نہیں ہوں۔ صدر مملکت کی آواز غصے سے پھٹ گئی۔ تم کوئی بننے خان صحیح، لیکن لائن سے ہٹ جاؤ۔ وہی عورت غرانے لگی جس کی آواز سب سے پہلے فون پر ابھری تھی۔ مسز ارشد، سمینا نے جلدی سے کہا۔ چھوڑو، کیوں اس کے منہ لگ رہی ہو؟ اور سناؤ، پرسوں رات مسٹر برہان کے ہاں ہونے والی دعوت کیسی رہی؟ بھائی مجھے تو خاک لطف نہیں آیا۔ انہوں نے غیر ملکی کھانوں کے نام پر نہ جانے کیا الا بلا پکا کر کھلا دیا۔ میرے پیٹ میں ابھی تک تکلیف ہے۔ خواتین، پریزیڈنٹ نے خود پر قابو پاتے ہوئے انہیں ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ براہ کرم فون بند کر دیں، میں اس وقت ایک بے حد ضروری بات چیت میں مصروف ہوں۔ آپ کی مداخلت نے سب کچھ غارت کر دیا۔ مداخلت ہم نے نہیں، تم نے کی ہے، مسز ارشد نے کہا۔ اگر تم سامنے ہوتے تو میں تمہارا منہ نوچ لیتی۔ کال میں نے کی تھی، تم لائن پر کیوں اڑے ہوئے ہو؟ میں پہلے سے بات کر رہا تھا، صدر مملکت نے ضد ہو کر کہا۔ بہرام، بلا لو۔ بہرام ڈاکو چھوڑ، تم سلطانہ ڈاکو سے بھی آنے کے لیے کہہ دو۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، اب مداخلت نہ کرنا ورنہ وہ سناؤں گی کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ہاں بہرام، تم کیوں خاموش ہو؟ صدر مملکت نے بدمزگی سے کہا۔ ان خواتین سے کہو کہ یہ لائن سے ہٹ جائیں۔ واہ، یہ بھی خوب رہی۔ ہم کیوں ہٹ جائیں؟ تم خود کیوں نہیں دفن ہو جاتے؟ میں پریزیڈنٹ بول رہا ہوں، صدر مملکت نے مسز ارشد کو مروب کرنے کے لیے کہا۔ اچھا، مسز ارشد ہنس پڑی۔ کس یتیم خانے کے؟ شٹ اپ۔ صدر مملکت کی داڑھ خوفناک تھی۔ میں اس ملک کا صدر بول رہا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لائن سے ہٹ جاؤ ورنہ زیادہ شور مت مچاؤ۔ صدر مملکت تم جیسے سنکی نہیں ہو سکتے۔ تم لائن سے ہٹتے ہو یا میں شروع کر دوں بے نقد سنانی؟ اوہ مائی گاڈ، ان عورتوں نے تو زندگی اجیرن کر دی ہے۔ صدر مملکت کے لہجے میں بے بسی تھی۔ بہرام، کیا تم لائن پر موجود ہو؟ جی ہاں، میں سن رہا ہوں، بہرام نے جواب دیا۔ مسز برہان نے جو ساڑی پہن رکھی تھی، مسز ارشد کی آواز ابھری۔ میرا خیال ہے وہ اس نے حال ہی میں لنڈے بازار سے خریدی ہے۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ کینیڈا سے آئی ہے، سمینا نے جواب دیا۔ بہرام، اپنے آدمی سے کہو کہ وہ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹا دے، صدر مملکت نے کہا۔ اس نے جھوٹ نہیں کہا، مسز ارشد نے مترنم کہکہا لگا کر کہا۔ وہ گانٹھ لنڈے بازار میں کینیڈا سے آئی ہوگی۔ میں تو مسز بطول کے اظہار پر لٹو ہو رہی تھی جسے اس کے شوہر نے گفٹ کیا تھا۔
سمینہ بولی، میں نے ارشد صاحب سے کہا ہے کہ وہ مجھے خواتین پلیز میری بات سنیں۔ صدر مملکت نے التجائیہ انداز اختیار کر لیا۔ میں اس وقت ملکی سالمیت کے سلسلے میں ایک اہم بات چیت کر رہا ہوں۔ برائے کرم اپنے یہ تبصرے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں واقعی پریزیڈنٹ بول رہا ہوں۔ جواباً پہلے مسز ارشد ہنسی، پھر سمینہ کے کہے سے لائن جنجنا گئی۔ بہرام، ان خواتین کو بتاؤ کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ خواتین، بہرام نے باری آواز میں کہا، برائے کرم لائن سے ہٹ جائیں، یہ ایک سرکاری نوعیت کی کال ہے۔ اچھا، مذیقہ اڑانے والے انداز میں کہا گیا۔ ویسے تم کس ملک کے صدر مملکت ہو؟ مسز ارشد نے دریافت کیا۔ میں پریزیڈنٹ نہیں ہوں۔ اوہ، خدا کا شکر ہے۔ سمینہ نے اس بات پر تبصرہ کیا، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ بہرام نے کہا، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ فی الحال اپنے فون کا علاج کراؤ۔ مسز ارشد نے کہا، لائن سے ہٹ جاؤ جناب۔ بہرام نے بے بسی سے کہا، یہ خواتین پسپا ہونے پر آمادہ نہیں، بہتر ہوگا کہ ہم۔ سمینہ اور مسز ارشد کا مشترکہ کہا بلند ہوا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر بعد دوبارہ کال کروں گا، صدر مملکت نے جواب دیا، اور جب دوبارہ کال کرو تو آنکھیں کھلی رکھ کر نمبر ڈائل کرنا۔ مسز ارشد نے مشورہ دیا۔ شٹ اپ، صدر مملکت گرج اٹھے۔ منہ سنبھال کر، ورنہ ایسا جواب دوں گی کہ سن کر کھوپڑی اڑ جائے گی، تمہیں خدا سمجھے۔ صدر مملکت نے یہ کہتے ہوئے جلا کر ریسیور پٹخ دیا۔ دوسری طرف سے مسز ارشد نے ان کی شان میں جو کچھ کہا تھا، اس کا انہوں نے صرف ابتدائیہ ہی سنا تھا، اور کھوپڑی میں جنجناہٹ پیدا کرنے کے لیے وہی کافی تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔